قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 من الشقاوة: الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركم السوء. رواه ابن ماجہ وحسنہ الالبانی وذکرہ فی صحیح الجامع. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں. اس موضوع کو بہت کم بولا جاتا ہے اور سمجھایا بھی جاتا ہے. حادثات ہوتے کیوں ہیں، اس کا سبب کیا ہے اور علاج کیا ہے. آپ سوچتے ہوں گے خطبہ جمعہ میں ایکسیڈنٹ سے متعلق گفتگو کرنے کی ضرورت کیا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی سوشل میڈیا دیکھیے، اخبار دیکھیے، کہیں دیکھیے، کہیں نہ کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ حادثات مسلم ملکوں میں ہوتے ہیں. جب ہم مدینے میں پڑھتے تھے اس وقت وہاں سگنل میں بتایا جاتا تھا اس سال حادثے میں کتنے لوگ مرے، اس سال سوسائڈ کی وجہ سے کتنے لوگ مرے، حادثات میں کتنے حادثات ہوئے، بچے کتنے مرے، عورتیں کتنے مریں، جو ہے مرد کتنے مرے، بوڑھے کتنے مرے، جاتے جاتے راہگیروں کو کتنے مرتبہ گاڑیوں نے اور 4 ویلر نے ٹکر مار کے ختم کر دیا. تو یہ جو ہے موضوع کے انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے، ابھی تقریباً 8 دن پہلے احمد آباد سے لنڈن جاتا ہوا فلائٹ کریش ہو گیا. ہندوستانی تاریخ کا بڑا بدترین حادثہ ہے. کوئی بھی آدمی دیکھے گا، میں سمجھتا ہوں جس کے اندر ذرہ برابر بھی ہمدردی ہے، اس تصویروں کو دیکھے بغیر، روئے بغیر نہیں رہ سکتا. اس حادثے نے کئی سوالات کھڑے کر دیے. کیا ہندوستان میں ہوائی جہازوں کا سسٹم اچھا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کو اچھا کرنے والا کون ہے؟ بالآخر انسانی جانیں کیوں اتنی سستی ہو گئی ہیں؟ اتنے لوگ مرے مگر دیکھتے ہیں کہ بے حسی ایسی ہے، اس پر سوال کھڑنے کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہوتی ہے ان ویڈیوز کو لے کر لوگ یوٹیوب والے اپنے ویوز بنانے، پیسے کرنے کے لیے نعوذ باللہ استعمال کر رہے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، حادثات کے یہ تصویریں دیکھتے دیکھتے، یہ خونی واقعات دیکھتے دیکھتے ہمارے اندر سے بے حسی بھی ختم ہو گئی ہے. انسانی جان بڑی محترم ہوتی ہے، یہ زندگی بڑی امانت ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو آئیے وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہوائی حادثات ہوتے ہیں، ریل کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کار کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بس کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کے اسباب و علاج پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی ایک آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ نے کہا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے خشکی میں بھی فساد برپا ہو گیا، سمندروں میں بھی فساد برپا ہوا. اس آیت میں آگے بڑھ کر یہ کہہ سکتا ہوں یہ فساد زمین تک محدود نہیں رہا، سمندر تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ فساد آسمانوں میں نعوذ باللہ شروع ہو گیا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو کچھ بدلہ جو ہے ہم چکانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بدبختی آتی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے برا پڑوسی. آج ہمیں اچھا گھر تو ملا مگر اچھا پڑوسی نہیں مل سکا، معاف فرمائیے. دوسری چیز ہے بری عورت. اچھی عورت تو اس دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نیک عورت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہو، ورنہ کتنے ایسے گھر ہیں، ایسے کتنے خواب جو ہے نعوذ باللہ بکھر گئے. عورت بری ہے، انسان بڑا جو ہے شوہر پریشان ہے. تیسری چیز ہے تنگ گھر. گھر کشادہ ہوتا ہے، لوگ آرام سے رہتے ہیں.
تنگ گھر ہوتا ہے شہروں میں، خود دیکھتے ہیں آپ، چھوٹا چھوٹا گھر، 5,000 کرایہ، 10,000 کرایہ، اس وجہ سے بھی انسان کی زندگی میں بدبختی آتی ہے۔ چوتھی کہا والمرکب السوء، انسان کے لیے اس کی گاڑی، بسا اوقات دیکھتے ہیں ہماری کار ہمارے حادثے اور موت کا ذریعہ بن جاتی ہے، ہم گاڑی خریدتے ہیں وہ بھی ہماری موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے ایک گاڑی شو روم سے خرید لیے، جتنے میں خریدے اس سے بڑھ کر اس کی جو ہے مرمت پر نعوذ باللہ ہم پیسے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں میں انسان کی بدبختی کا تذکرہ فرمایا۔ معزز حاضرین، دنیا میں بندہ جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اسے دنیا میں امن ملتا ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، عزت ملتا ہے۔ وہ ہوائی جہاز کا حادثہ ہوا، اس میں جو مسلمان بیٹھے وہ بھی نام کے تھے، بڑے بڑے دیکھتے ہیں آپ، ہم نہ رحم تھا جل کے مر گئے بول کے، لیکن افسوس ہوتا ہے ہم ہوائی جہاز میں بیٹھ تو ہماری مستی کے کیا کہنے۔ جب ہم ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، ایئرپورٹ میں جاتے ہیں، کیا ہمارے عورتیں برقع پہنتی ہیں؟ کیا ہماری عورتیں کیا جو ہے اسلامی لباس کا اہتمام کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ لہٰذا حفاظت کے سارے ذرائع وسائل کو ختم کر کے اللہ اللہ اکبر پکارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ زیادہ ہوتے ہیں، زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، آرام و راحت نعوذ باللہ مفقود ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات بھی یاد سمجھیں، اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے مقدر سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت اللہ کے مقدر سے آتی ہے، کبھی کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود جو کعبۃ اللہ کے کونے میں ہے نا، آپ کے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ نزل الحجر الاسود من السماء وكان اشد بياضا من اللبن سودته خطايا بني آدم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود آسمان سے اترا ہے، جب وہ اترا دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اسود کا معنی کالا، کہا سودته خطایا بنی آدم، انسان جا کے چھو کے گناہوں کے جیسے پتھر کالا ہو گیا۔ علماء لکھتے ہیں جب ایک پتھر پر گناہوں کا اثر وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے تو کالا ہو سکتا ہے، زمین پر کیسے نعوذ باللہ گناہوں کا اثر نہیں ہوتا؟ یاد رکھیے، آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ ہوائی جہاز کے حادثات کم ہوتے ہیں تو سعودی عرب ہے۔ کیوں؟ توحید ہے، توحید کی وجہ سے امن آتا ہے۔ جہاں شرک ہوتا ہے فساد آتا ہے، تو لہٰذا جہاں توحید ہو وہاں امن ہے۔ اسی لیے کہا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اور معاشرے میں جہاں ایمان کی جگہ نفاق آتا ہے وہیں سے فساد برپا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بقرہ کی آیتیں اتری، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ یہ نفاق منافقین جو تھے مدینے میں یہ اصل میں فسادی ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، اچھی گاڑی، اچھی کار، اچھا ٹو ویلر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان تمام کو پا کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر جب انسان کے پاس بدبخت کار آ جائے، انسان کے پاس بدبخت ٹو ویلر آ جائے تو اس کی علامت کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ اہل علم کہتے ہیں اگر بدبخت گاڑی کو جو ہے علامت کو اگر پہچاننا ہے تو یاد رکھو وہ آپ کو تھکا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں ایکٹیو ایکسس وغیرہ میں 1 لیٹر پیٹرول پر 45 کلومیٹر جایا جا سکتا ہے، اگر وہ 20 کلومیٹر آتی ہے تو سمجھ جاؤ اس میں کچھ نہ کچھ نعوذ باللہ پریشانی ہے۔ اور بدبخت گاڑی اور سواری کی ایک مقصد بیان اور علامت بیان کرتے ہوئے علماء نے فرمایا اس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، نفع کم ہوتا ہے۔ جہاں انسان جلد جانا چاہتا ہے وہاں وقت پر پہنچ نہیں پاتا۔ معزز حاضرین، ہم زندگی کے ہر موڑ پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم گھر سے نکلے دعا پڑھ کے نکلیں، ہم گھر سے اب سواری پر بیٹھے دعا پڑھیں، جب اپنے گھر میں داخل ہو دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میں سمجھتا ہوں دعاؤں کا اہتمام کرنے والا کبھی بڑے حادثات کا شکار نہیں ہوتا۔ سعودی عرب کا ایک شہر ہے دمام، وہاں ایک انڈین یا پاکستانی رہتے تھے۔ ایک دن کیا کرے انہوں نماز فجر پڑھ کے اپنی کار میں بیٹھے کہیں جا رہے ہیں، اور سعودی عرب میں تو 150 اور 120 کی اسپیڈ میں جاتے ہیں لوگ، 220 کی اسپیڈ میں جاتے لوگ ہیں۔ تو جب ویسے ہی بیٹھے کار کیا ہوئی نعوذ باللہ الٹ گئی، 6 مرتبہ 7 مرتبہ الٹ کے جا کے صحرا میں پڑ گئی۔
اب یہاں ایک مرتبہ اگر ٹکرائے تو لوگ جو ہے اترتے ہی مارنا شروع کر دیتے، 7 مرتبہ 8 مرتبہ الٹی، اور جا کے وہ صحرا میں پڑ گئے۔ ماشاء اللہ جسم پر ذرہ برابر بھی گھسیرا نہیں آیا، زمین نے ان کے جسم کو چھوا ہی نہیں ہے، گاڑی میں اٹک گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا، دیکھو میں نماز فجر پڑھ کے آپ کے پاس سے نکلا تھا نا، میں جو ہے سوار ہوا کار میں، نیند کی آغوش میں آ کر 7 مرتبہ میری گاڑی الٹی ہے۔ یہ کہنا تھا، جملہ سن کر سارے گھر والے پریشان ہو گئے۔ لوگ، بیوی نے، بچوں نے پوچھا کیسے ہیں، تو کہا اللہ کی وجہ سے، اللہ کی سبب اور اس کے حکم کی وجہ سے میں بخیر ہوں۔ اور کہا اس وقت میں اسٹیئرنگ کے پاس اٹکا ہوا ہوں، وہ اسٹیئرنگ نہ پیٹ میں چبھی ہے نہ کچھ ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ بولے اٹک گیا ہوں، کار الٹی پڑی ہے، میں گھر میں اس کے باہر نہیں آ سکتا۔ گھر والے گئے، ماشاءاللہ صحیح سالم ان کو نکالا۔ باہر آنے کے بعد ان سے پوچھا گیا، یہ 6 یا 7 مرتبہ کار کے الٹنے کے باوجود بھی آپ کیسے محفوظ رہے؟ کہنے لگے اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا فضل اور اس کا جو ہے کرم ہے میرے اوپر۔ یہ بولنا تھا، ان کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو آ جا رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے یہ اصل میں حفاظت جو ہے نماز فجر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز فجر پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے۔ اگر وہ نماز فجر پڑھے بغیر بیٹھتے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا فیصلے فرماتا۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے اچھی سواری، دعاؤں کے ساتھ، اذکار کے ساتھ سفر ہو تو ماشاءاللہ سفر پرامن ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ کہیں بھی حادثہ ہوا سب سے پہلے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، ہاتھ لرزنے لگتے ہیں۔ اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیے، جب انسان حادثے کا شکار ہوتا ہے وہ اسکلیٹر زیادہ دیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے ہی ہوا وہ احمد آباد فلائٹ کے ساتھ، تقریباً 40-9 سیکنڈ میں دونوں پائلٹوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے میں 240 پر ایک افراد کی زندگی بچا سکوں، پریشان ہو گئے۔ مگر چونکہ وہاں مقدر تھا ان کا پورا جو ہے مرنا، اسی لیے تقدیر تدبیر پر غالب آ گئی۔ معزز حاضرین، آئیے حادثات کیوں ہوتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے بدترین حادثہ جو ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے، ہوائی جہاز کا۔ 1996 میں قزاقستان اور سعودی ایئرلائنس کا حادثہ ہوا، دونوں فلائٹ میں رہنے والے تقریباً 400 سے زائد مسافرین جاں بحق ہو گئے۔ اور ایک بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، بار بار حادثات کی تصویریں دیکھنے سے بھی انسان کی نفسیات پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ اسے مطلب عبرت کے لیے دیکھیں تو الگ ہے، مزہ لینے کے لیے بار بار دیکھیں تو اس کا بھی نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ ریل کے حادثے بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بس کا حادثہ بھی، کار کا حادثہ، اور ان سب سے بڑھ کر 2 ویلر کا حادثہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ حادثات کیوں ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھیے، اگر اللہ تعالیٰ نے حادثہ اتفاق میں لکھا ہے تو ہو کر رہے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہیں اس میں جاتے رہتے ہیں آپ ہائی وے میں، وہاں لکھا رہتا یہ ایکسیڈنٹ زون ہے، آہستہ جاؤ۔ حالانکہ ایک مرتبہ ہو گیا تو دوبارہ وہاں ایکسیڈنٹ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ پلٹتے وقت اترتے وقت ہوتا ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں پر ہمیں نظر رکھنا چاہیے۔ حادثات کے کیا اسباب ہیں؟ سب سے پہلا سبب بیان کرتے ہوئے اہل علم نے کہا انسان کی بدعمالیوں کا ذکر۔ دیکھتے ہیں فلائٹ میں جب لوگ بیٹھتے ہیں اس میں تقریباً 80% غیر مسلم ہوتے ہیں، 20% مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ 20% مسلمان وہ بھی نام کے مسلمان۔ کون ہوتا ہے؟ جو ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جس نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکریہ ادا کیا ہو۔ ہوائی جہاز میں بیٹھنے والے کتنے لوگ جو ہے سفر کی دعا پڑھتے ہیں۔ یہ جملہ دیکھو میرے خطبے کا سب سے اہم جملہ ہے۔ جب جو ہے آدمی ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں مخلوق سے کٹ کر خالق سے قریب ہوا۔ کیا کبھی اس کا احساس ہوتا ہے؟ کیا اس کا احساس نہیں ہوتا؟ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زمانے میں ایک صحابی جانور سے پھسل کر نیچے گر گئے۔ بولے دلندر، یہ ایسا بولتے ہمارا بچہ بولتے نا، یہ بدترین سواری ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کو بد دعا مت کرو، اگر یہ اچھی ہوتی ہے تو ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، ذرہ خراب ہو گئی تو اس کو برا بھلا کہنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ انسان جب جو ہے بدعمالیوں کی وجہ سے حادثات کا شکار ہوتا ہے اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میرے بدعمالیوں کا کہیں بھی نعوذ باللہ میرے اوپر اثر ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی مثال دیکھنا چاہیں، ہمارے نوجوان اپنے جو ہے گرل فرینڈ سے نعوذ باللہ
بھائی فرینڈ سے جانے کے لیے ملتے ہیں، تیز چلاتے ہیں، پارک میں ملنا ہے، فلان جگہ جانا ہے، حادثے میں نعوذ باللہ حادثے کا شکار ہو کر راستے میں نعوذ باللہ بدترین موت کا جو ہے وہ مکمل طور پر سامنا کرتا ہے۔ لہٰذا بدعمالیوں کا بڑا خطرناک اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ راؤنڈ کھڑی آیت کو پڑھنے سے اللہ فرماتا ہے اگر ہم گناہوں کی پاداش میں انسان کو پکڑنا شروع کریں اس روئے زمین پر کسی کو رینگتا ہوا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی آسمانوں میں، سمندروں میں، کدھر کدھر میں۔ اگر گناہوں کی وجہ سے اگر پڑھنا چاہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور جب پکڑنے پر آتا ہے تو نعوذ باللہ بڑے خطرناک انداز سے پکڑتا ہے۔ دوسرا سبب اسی لیے دیکھو سواری کے پر جو ہے سوار ہونے کے بعد حادثے کے اسباب میں دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا بھی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں سفر کی دعا یاد ہے؟ میں سمجھتا ہوں، میں تو سعودی ایئر لائن میں سفر کیا ہوں، اس کے علاوہ دوسرے ایئر لائن سے مجھے سفر کرنے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا، لیکن اتنی بات ہے سعودی ایئر لائن سے سفر کرے تو آپ کا سفر اسلامی ہوتا ہے۔ دوسرے ایئر لائن سے سفر کرے تو نہ دعا کا اہتمام، ایئر ہوسٹس کے شارٹ کپڑے، بد نگاہی، زنا، ان تمام چیزوں سے ہمارا سفر اطاعت نہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کا سبب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زخرف میں سواریوں کی اس نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، کہا ثم تذکروا نعمت ربکم، اے لوگو جب تم سواری کی پیٹھ پر بیٹھتے ہو، اس وقت جانور تھے، گدھے تھے، خچر تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، اللہ فرماتا ہے یہ سواری، یہ نقل حمل، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا دینا، یہ بہت بڑی جو ہے نعمت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ بات بھی دیکھو ہم جب نئی سواری لیتے ہیں غیر مسلم لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے عید پوجے کو جو اس وقت کرتا ہم بھی وہی کرتے ہیں، پھول کا ہار ڈال ڈالے یا اس کے سامنے کھڑے ہو کر فوٹو پکڑ کے فیس بک میں، انسٹاگرام میں ڈالے تو نظر بد کی وجہ سے نعوذ باللہ حادثات ہوتے ہیں۔ ہم تمام کو معلوم ہے جب شادی ہو کر دلہن کے پاس بندہ جاتا ہے تو اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ اس بندی کے جو اندر جو خیر ہے اس خیر کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ اس بندی کے اندر جو شر ہے اس شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ دعا دلہن تک محدود نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں آیا اللہ کی نبی نے فرمایا جب بھی نئی سواری خریدو اس کے ساتھ جو ہے سامنے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھو، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتها علیہ۔ بندہ جب اس کے سامنے کے حصے پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھتا ہے اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گاڑی کے اندر جو شر ہے، جو حادثات ہیں، الحمدللہ اس سے بچاتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے حادثات کے اسباب میں سفر کے آغاز میں دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا بھی ہے۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے سفر کی دعا؟ اس سے بڑھ کر تو یہ بتائیے گھر سے نکلتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں، گھر سے باہر جاتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گھر سے دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے 3 خوشخبریاں، گھر سے دعا پڑھ کے نکلے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خوشخبریاں سنائی۔ آپ نے کہا ہدیتا، انشاءاللہ تم صحیح راستہ پاؤ گے، دوسرا یہ ہے کفیتا، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، تیسرا یہ ہے وقیتا، اللہ تعالیٰ تم کو ہر طرح کے حادثات سے، ناگہانی واقعات سے اور مشقتوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ معزز حاضرین، حادثات کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے اللہ تعالیٰ جب ہمیں گاڑی یا 4 ویلر 2 ویلر آٹو کچھ بھی جب نعمت دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر 2024 کی ایکٹیوا لے لیے، چند سال چند مہینے چلائے، اس کے بعد جا کے اسے دے دل کو ریپلیس کر لیتے EMI میں، بجاج کارڈ میں۔ یہ بات یاد رکھیے، فائنانس کے ساتھ جو چیز لی جاتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لیتے ہیں 6 مہینہ استعمال کرتے ہیں، پھر اپنی گاڑی بدل لیتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے گاڑی بدلنے کی؟ لوگ بولتے ہیں انسان کھاتا اپنے واسطے، پہنتا دوسروں کے واسطے۔ آج ایسے ہو گیا ہے، موبائل بار بار بدلنا، گاڑیاں بار بار بدلنا، سود کے نام پر لینے والی یہ سستی شہرت انسان کو کہاں پہنچائے گی؟ ذرا بتائیے۔ جو گاڑی، جو 2 ویلر، جو ہے آٹو، اگر سود کے پیسوں میں لیے جائے تو وہ آپ کو
آپ کو حادثات سے کیسے بچائے گی؟ حلال کمائی سے لی ہوئی چیز انسان کی حفاظت کرتی ہے، حرام چیزوں سے لی ہوئی تجارت انسان کے لیے نعوذ باللہ ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ عبدالرزاق خلبد حفظہ اللہ مدینہ کے مشہور عالم دین ہے، وہ ہمیشہ جب بھی کار میں بیٹھتے، ٹو ویلر میں بیٹھتے، کبھی بڑھتے بولتے الحمدللہ۔ شیخ سے پوچھتے شیخ جب بھی کار میں بیٹھتے نا آپ کو ہم نے الحمدللہ کہتے ہوئے سنا، تو بولتے اصل میں بات یہ ہے یہ کار، یہ ٹو ویلر، یہ ہوائی جہاز، یہ ریل، یہ سب اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیا کرتا ہے، اسے دنیا میں برے انجام، اسی لیے کہا لئن ولئن کفرتم من عذابی لشدید۔ اللہ نے آپ کو ایکٹیوا دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آپ کے پاس ایکسس ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ نہیں مجھے انفیلڈ ہونا، میں فلاں ہونا، ایسی گاڑیوں کی لینا، ایسی بنایا ہے وہ نعوذ باللہ دشمن، بیٹھتا انسان ایسے ہو جاتا ہے۔ کیسے کیسے لوگ جاتے ہیں نعوذ باللہ نئی گاڑی لیے شو روم سے گھر تک بھی نہیں گئے، نعوذ باللہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے یہ سواریوں کا غلط استعمال کرنے سے بھی انسان حادثات کا شکار ہوتا ہے۔ آج دنیا میں کتنے لوگوں کے پاس کار ہے جن کو لے کر نعوذ باللہ وہ مساجد کے بجائے درگاہوں کو جاتے ہیں، یہ غلط استعمال ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی اسی مقصد میں اس کو استعمال کرنا۔ ٹو ویلر ہے آپ اس کو استعمال کیجئے مسجد میں آنے کے لیے، اللہ نے کار دی ہے اس کو لے کر آپ دین سیکھنے کے لیے استعمال کیجئے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، ان کے پاس چھوٹی اومنی رہتی ہے، دعوت کا کام کرنے کے لیے اس میں لٹریچر رکھ لے کے ماشاءاللہ اتوار کو نکلتے ہیں، دیکھو اپنی کار کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ لہٰذا غلط استعمال کرتے ہیں، درگاہوں کو جانے بدعت و خرافات کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتے، بہت غلط ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیسے کچھ معلوم ہے، لوگ بولتے ہیں میں عیسیٰ ہوں، لوگ بولتے ہیں میں مہدی ہوں، ان کا لٹریچر شکیل بن ہنی پتہ نہیں سیتامڑھی بہار کا کہیں رہنے والا تھا، وہ ان کا لٹریچر لے لے کے لوگ خریوں میں جاتے لوگوں کو جو ہے بھیجتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اپنی سواریوں کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ اور ایک بات بھی ہے، حادثات کے اسباب میں سواری کو دیکھ بھال نہ کرنا۔ ہمارے پاس ہوتا ہے کیا، نئی گاڑی لے لیے چند دن میں سیٹ پھٹ گئی، فری سروس ہے مطلب اس کی طرف سے، جس کے پاس سے آپ لیے شو روم کی طرف سے، انسان اس سروس بھی نہیں کرتا، آئل بھی چینج نہیں کرتا۔ ایسے ہوتا ہے دیکھو بڑی بڑی انووا لے لیتے، اس میں آئل چینج نہیں کرتے، وہ انجن سیز ہو جاتی، بعد میں دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ 5 لاکھ میں لیے 1.5 لاکھ نعوذ باللہ آئل چینج نہ کرنے کی وجہ سے کیا کرنا پڑتا ہے، اس کی انجن پہ کام آتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہم پانی پیتے نا، وہ کار کے لیے ڈیزل بھی پیٹرول اتنا اہم ہے، لہٰذا سواریوں کی دیکھ بھال کرنا چاہیے جیسا کہ پیٹرول ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں پیٹرول کم ہے، معلوم ہے کاٹا بتا رہا ہے، لیکن پھر بھی جا رہے ہیں، معلوم ہے 2 کلومیٹر آگے ہے، بیچ میں گاڑی رک گئی ہے، آپ کے پیٹرول میں ڈکی میں پیٹرول بھی نہیں ہے، ایک آدمی آتا ہے پیچھے سے ڈھکیلتا ہے، بیک انجن کی اگر گاڑی ہو تو انسان ڈھکیلتے ڈھکیلتے بس ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں جو ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں مسلمان بہت استعمال کرتے ہیں، پرانی پتہ نہیں 2000 کی ٹی وی ایس ہیوی ڈیوٹی، ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، پرانی یمہا جیسی گاڑیاں لے کر سامنے کی چاک اٹھا لے کے نعوذ باللہ بڑے بڑے راستوں پر نعوذ باللہ اپنی جو ہے طاقت کا پورا استعمال کر، وہ غلط استعمال کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اسباب جو ہے جو ہوتے ہیں حادثات کے، اس میں راستے کی خرابی، اللہ رحم فرمائے۔ ہندوستان میں جتنے روڈ ہیں نا، یہ پورے روڈ مغلیہ سلطنت میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا شیر شاہ سوری رحمہ اللہ، انہوں نے بچھائے۔ انگریز آیا ہندوستان میں، اس نے کوڑائی کینل جتنے ہیں نا اوٹی کے پورے راستے بچھائے۔ روڈ جتنا خراب ہندوستان میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کہیں مطلب پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھ سکتے آپ، اتنا روڈ خراب ہے۔ روڈ ڈالنے کے لیے پیسے ملتے، سیاسی لوگ کھا جاتے، بیچ میں پیچ ڈالنے کے لیے آتا، اس کے لیے بھی چلر سیمنٹ چلر تار استعمال کرے، ایک مرتبہ اگر جو ہے نعوذ باللہ روڈ ڈالے، ایک بارش پورا ختم ہونے چلی جاتی۔ ہندوستان میں کتنے مرتبہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے برجز، بڑا آدمی آ کے اس کے افتتاح کیا، نعوذ باللہ ٹوٹ کے ختم ہو گیا۔ تو اس طریقے سے راستوں کی خرابی کی وجہ سے بھی اور اس کی اصلاح نہ کرنے سے بھی حادثات ہوتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتا ہے میپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں دیکھتے ہیں نا میپ میں آپ بلو آتا، ریڈ آتا، یلو آتا، وہ بتاتا اس میں آگے راستہ خراب ہے، جہاں راستہ خراب ہے وہیں نہیں جانا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر راستہ خراب ہو جائے، اس پر بارش ہو جائے تو کریلا نیم چڑھا ہوتا ہے، گڑھے میں پانی
کھڑا ہے، نہیں معلوم آپ کو پانی کھڑا ہے، ایسے تیز سے جاتے نعوذ باللہ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈرائیونگ کے طریقوں سے بھی ناواقفیت، آپ کو گاڑی چلانا نہیں آتا تو مت چلاؤ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف جو ہے بغیر گیئر کے گاڑی چلانے کی عادت ہوتی ہے، اگر آپ وہ چلے لیے تو باپ بیٹے کو سکھاتا گاڑی چلانا سے، اور چلانے کے واسطے ہائی وے میں روڈ میں سب نہیں آنا، کسی قریے میں گراؤنڈ میں جا کے سیکھنا چاہیے۔ ڈرائیونگ کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اگر نہیں سیکھے تو گاڑی ہی نہیں چلانا، اور گاڑی چلا کر اپنے آپ کو تیزی سے جا کے ٹکر مار کے مرنا یہ تو خودکشی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں اپنے آپ کو قتل مت کرو، اور ایک جگہ کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے۔ اگر آپ ٹو ویلر اچھی چلا سکتے تو ہاتھ لگاؤ۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کے پاس گاڑیوں کی چابیاں دے دیتے ہیں، بولے جاؤ لے کر آؤ، بچہ نکلا جا کے نعوذ باللہ حادثات کا شکار ہو گیا۔ ہماری اسکول کو یہ بچے جاتے ہیں تو ان کو بھی نصیحت کر کے بھیجنا چاہیے، حالانکہ جو وین اسکول کو لے جاتی ہے اس میں لکھا رہتا ہے اس کے اندر بچے ہیں، لہٰذا بچے جب اسکول کو جا رہے ہوتے ہیں، چڑھتے ہوتے ہیں، اترتے وقت ہوتے ہیں، ان تمام کا مکمل طور پر احتیاط کرنا چاہیے۔ اور ایک بات ہے، جب گاڑی میں پیٹرول نہ ہو، ڈیزل نہ ہو، ہوا نہ ہو، آئل چین نہ ہو، نہیں چلانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، ٹائروں کی وجہ سے بھی حادثات بڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے کار یہ ٹو ویلر 10 سال کے گھسے ہوئے ٹائر رکھ لے کے ہائی وے میں 100 کی 20 کی اسپیڈ میں گئے تو ڈرائیور جا کے پورے مار کو نعوذ باللہ مر گئے۔ اب اس میں جانے سے پہلے ہوا چیک کرنا، کیا ہے، ٹیوب لیس ہے، کیسا ہے، یہ ساری چیزیں مکمل پر کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ حادثات جو ہوتے ہیں وہ عملے کی لاپرواہی سے ہوتے ہیں۔ دیکھو ملک ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا میں دیکھو آپ، ہوائی جہاز بھی، ریل بھی، یہ کیا ہے، بعض مرتبہ پرائیویٹ کمپنیاں اس کو ڈیل کرتی ہیں، الحمدللہ ان کی طرف سے اس میں کوئی جو ہے مطلب جو ہے کیا نہیں ہوتی، لاپرواہی نہیں ہوتی۔ جہاں سرکاری چیزیں ہوتی ہیں وہاں بہت برے ہوتے ہیں۔ آپ خود دیکھو تمل ناڈو میں، بنگلور ادھر وغیرہ میں پرانی 15 سال کی بسیں ایسے چلاتا ہے، پیچھے سے جا کے کنڈکٹر اگر دھکا دیا، لوگ دھکا دے تو چلتی وہ، ایسے چیزوں کو لے جا کے تول کے ڈالنے کے بجائے آپ اس میں لوگوں کو بٹھاتے ہیں تو انسانی جان کیسے متاثر نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی یاد رکھیں آپ کہ ہم جو ہے جب بیٹھتے ہیں تو مکمل طور پر دیکھ لینا بھی چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، جب سرکاری اعتبار سے فلائٹ ہو، ہوائی جہاز ہو، اس کی تکنیکی کے بارے میں مکمل طور پر جان لینا چاہیے۔ اگر کے اندر خرابی رکھ کر آپ 9 گھنٹے چلائیں تو یہ جان پہلے سے ہتھیلی میں ہے ہوائی جہاز میں، کیسے لوگ اس میں بیٹھیں گے۔ اور ایک بات بھی ہے، حادثات کے اسباب میں نیند کی حالت میں گاڑی چلانا، خصوصاً دیکھتے ہیں آپ رات میں یہ مطلب یہ ایئرپورٹ کو جا کر چھوڑنے کے لیے جو ٹیکسیاں ہوتی ہیں بہت دور تک جاتے ہیں، بنگلور سے بعض لوگ چنئی کو جاتے، بعض لوگ جو ہے حیدرآباد جاتے ہیں، بعض لوگ ممبئی کو جاتے، رات بھر گاڑی چلاتا، چھوڑ ڈالتا، واپس آتے وقت کسی کو بٹھا لیتا، حالانکہ یہ 2 گھنٹے بھی سویا نہیں ہے۔ لہٰذا ہوتا کیا ہے، ساتھ میں جو بیٹھا ہے یہ بھی حادثے کا شکار ہوتا، وہ بھی حادثے کا شکار ہوتا۔ اسی طریقے سے شراب پی کر گاڑی چلانا، کتنی مرتبہ مجھے خود الحمدللہ اس کا جو ہے تجربہ ہوا ہے، فیملی کے ساتھ کبھی کبھی بنگلور میں اولا یوبر میں اگر جو ہے آٹو بک کرے، کوئی شرابی آ گیا رات کے وقت میں 12 بجے ایک جگہ تو اس جگہ جانا ہے، پوری گاڑی جو ہے وہ شام کی طرح ہل رہی ہے، اگر آپ کو اس کا احساس ہوا، شراب کی بو باس آئی تو مکمل دیکھو حکومتیں بھی الحمدللہ کتنا ہماری انسانی جانوں کا خیال کرتی ہیں، راستوں میں کھڑے ہو کر ٹریفک پولیس والے منہ کھولو، تمہارے منہ میں بس آتی کیا، 18 سال تک بچوں کو گاڑیاں نہیں دینا، یہ سب رول کیوں بنائے گا، انسانی جان کی مکمل طور پر حفاظت کے ذریعے سے ہے۔ اور اسی طریقے سے گاڑیوں کے حادثے میں اور ایک بات بھی ہے، حد سے زیادہ تیز چلانا، ہمارے نوجوانوں کو اللہ ہدایت دے، ہمارے بچوں پر رحم کرے، بازاروں میں ہوتے ہیں 80 کی اسپیڈ میں جاتے ہیں، پیچھے کا بریک پکڑنے وجہ آگے کا بریک پکڑنے گاڑی الٹ گئی، اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور ویلنگ کرنا تو حرام ہے، یہ آپ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی حرکات و
سکنات پہ نظر رکھیں. ہمارا بچہ ہوتا کیا ہے, نہا لیا ٹپ ٹاک ہو کر گاڑی لے لیا, بیک انجن میں ویلنگ کریا تو کیا حال ہوگا ذرا سوچئے. اور اسی طریقے سے حادثات کے اسباب میں بارش میں گاڑیاں چلانا. یہاں خواتین بھی ہیں, ایک بات کہنا چاہوں گا, بس خواتین کو دیکھتے ہیں بارش آ گئی تو ایک جگہ کھڑا ہو جانا, بکتے ہوئے جاتے رہتے. کیا ضرورت ہے بکتے ہوئے جانے کی؟ اللہ تعالیٰ سایہ نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ سایہ نہیں بنایا, لہذا سایہ میں کھڑے ہو جائیے. لہذا حد سے زیادہ بارش جب ہوتی ہے تو یہ بھی حادثات کا ذریعہ بنتی ہے. یوٹیوب وغیرہ میں دیکھیں آپ, ایک مرتبہ شاید کہیں کا وہ ہوائی جہاز دلی سے نکلا تھا, وہ لکھنؤ کو کہیں آنا تھا, لیکن تقریباً 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ ہوائی جہاز گھومتا رہا. کیوں؟ ایسی طوفانی آندھی, ایسی بارش جب آتی ہے تو ہوائی جہاز کی وجہ ہوا کی وجہ سے پورا ہوائی جہاز وہ جو ہے مکمل طور پر ہل رہا ہے. جب بارش آتی ہے, زیادہ تیز بارش ہو, اس وقت گاڑی نہیں چلانا, روک دینا ہی مکمل طور پر بہتر ہے. اور اسی طریقے سے حادثات کے اسباب میں یہ کار کا جو آئینہ ہوتا نا وہ برابر نہیں ہوتا. یہ 2 مہینے گاڑیاں کھڑا دیتے ہیں, برابر پوچھتے بھی نہیں, ذرا پانی ڈالے پوچھ لیے, برابر دکھتا کیا دیکھتا ایسے نکل گئے. جو آئینہ ہوتا ہے گلاس اس کو اچھی طرح پوچھیے. حادثات کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے, گاڑی چلانے والوں کو برابر نظر نہیں آتا. بعض مرتبہ آپ 2 ویلر 4 ویلر چلانے گئے, چشمہ بھول گئے, نہیں آپ جو ہے نہیں نظر دکھتا چلیں گے. بعض مرتبہ تو ایسے ہوا, ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ گئے ہم آٹو میں, انہیں تو بولتا ہے مجھے تو ذرہ برابر دکھتا نہیں ہے, ایک انداز سے چلا رہا ہوں میں بھی موت کے منہ میں جا سکتا ہوں, نعوذ باللہ تم کو بھی لے کر ڈوب سکتا ہوں. اور اسی طریقے سے حوادثات کے اسباب میں اور ایک بات بھی ہے, گاڑیاں بچوں کے حوالے کرنا, اور ایک سبب بھی ہے گاڑیاں چلاتے وقت فون کا استعمال کرنا. یہ تو بہت خطرناک ہے نا. یہ ہماری مسلم قوم کو گتا بولا تو بھی سنتے نہیں, وہ ہیلمٹ کے اندر فون رکھ کے ایسے بات کرتے, اگر ہیلمٹ نہیں تو ایسا رکھ کے بات کرتے جا کے سامنے, نعوذ باللہ. آج کل تو بلوٹوتھ آ گیا ہے اتنا, وہ فون میں کان میں رکھ لیتے ہیں, نعوذ باللہ. بتاتے ہیں آپ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں, 4 ویلر چلا رہے ہوں, حکومت کی طرف سے خود گورنمنٹ کے ڈرائیوروں کو یہ پنالٹی ہے, اگر آپ ہوا جو ہے چلائیں فون لیتے ہوئے آپ کا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے. لہٰذا گاڑی چلاتے وقت, 2 ویلر چلاتے وقت, 4 ویلر چلاتے وقت فون کا استعمال کرنا, یا اپنے فون میں اپنا ہیڈ فون لگا لینا, یا گانے سننا, یہ سب ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے. آج کل تو دیکھتے ہیں مطلب اس میں آٹو وغیرہ میں لوگ تو سامنے وہ ہم جب بک کرتے نا, بڑا یہ رکھ لے کے, وہ میپ کو تھوڑا چھوٹا رکھ لے کے, اس میں پورا گانے سب دیکھ لگ جاتا انہیں. اگر وہ دیکھ کے چلایا تو روڈ پہ جا کے مار دیا تو کیا حال ہوگا. لہٰذا جو ڈرائیور فون کا استعمال کرتا یا جو ہے وہ مطلب زیادہ بات کرتا رہا ہیڈ فون کے لیے, ایسے میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. اور ایک بات بھی ہے, وہ کیا دیکھو, یہ حادثات کے اسباب میں ٹریفک رولز کی خلاف ورزی. ٹرافک کے جو اصول ہوتے ہیں کون بناتے ہیں؟ حکومتیں بنا. اس کا سبب کیا ہے؟ لوگوں کی سلامتی ہوتی ہے. لہٰذا بولا جاتا ہے جمپ نہ کرو. لوگ تو کیا کرتے ہیں, ارے جمپ کرے تو 100 روپے جاتا نا, جمپ کر ڈالو. آپ جمپ کر لے کے گئے, ادھر سے ادھر سے اگر آئے تو نعوذ باللہ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. لہٰذا تیزی سے جانا, سگنل جمپ کرنا, اور 1 وے میں جاتے ہیں لوگ, یہ بھی تو بہت بڑی خلاف ورزی ہے. اور اس طرح اور ایک بات بھی, حادثات کے اسباب میں ہمارے مسلمان جب گاڑیاں خریدتے انشورنس نہیں کرتے, اور گاڑی کے ڈاکومنٹ برابر نہیں کرتے, جاتے ہوئے کہاں تو بھی ٹریفک پولیس آ گیا, اس سے بچنے کے واسطے تیز بھاگتے نا, حادثات کا شکار ہو جاتے. لہٰذا ان تمام چیزوں میں ہوتی ہیں. اور ایک چیز بھی ہے, یہ حادثات کے اسباب میں خواتین جب پیچھے بیٹھتی ہیں تو بھی حادثات ہوتے ہیں. بعض خواتین کو دیکھتے ہیں الحمدللہ 2 طرف سے پیر میں پیر ڈال لے کے بیٹھ جاتے. بعض خواتین کو دیکھتے ایک طرف بیٹھتے, ان کا وہ برقع نعوذ باللہ گاڑی کے چاک میں آ رہا ہے. میرے ایک رشتے کی بہن تھی, وہ میرے بھونی جو ہے لے کر جا رہے تھے, آدھا کلومیٹر پہلے میری بہن جو ہے وہ برقعے کی اوڑھنی میں آ کر گلا پھنس کے نیچے گر گئیں. آدھے کلومیٹر کے بعد ہمارے بھونی کو سمجھ میں آیا کہ بہن گر گئی ہے. لہٰذا خواتین جب پیچھے بیٹھتی ہیں تو ان کو چاہنا چاہیے کہ برقع سنبھال کر بیٹھیں. اگر وہ چاک میں آیا, بچے کو پیچھے بیٹھائے, چاک میں ہاتھ ڈالا, کچھ بھی ڈالا, ان تمام کی وجہ سے نعوذ باللہ. اور ایک بات بھی یاد رکھو, حادثات سے بچنے کے لیے اور ایک کہانی
اہم چیز ہے جب ہم فیملی کے ساتھ ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، بچیوں کے ساتھ ہوں، آہستہ چلائیں، زور سے نہ چلائیں۔ بعض شوہروں کو دیکھتے ہیں اپنی پوری مردانگی اپنے بیوی کو بٹھا لے کے نعوذ باللہ تیز چلاتے ہیں، جا کے نعوذ باللہ دونوں جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ڈرائیور تھے، سنیے، ان کا نام تھا انجشہ۔ وہ جو ہے کیا کرتے تھے، اونٹ کو اور جو ہے جانوروں کو عربی اشعار پڑھ پڑھ کے ہکلتے تھے، آگے بڑھاتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویاں تھیں، ان بیویوں کو کیا کیا گیا، پہلے ایسے ہوتا تھا، اونٹ ہوتا تھا، اس پر ایک ہودج رکھتے، اسے بولتے ٹوکرا، اس میں جو ہے اللہ کے نبی کی بیویوں کو اور صحابی کو بٹھایا گیا تھا۔ ایسے ہوتا تھا، صحابیات تو اتنے دبلے پتلے ہوتے تھے، ان کا بیٹھنا نہ بیٹھنا دونوں برابر تھا۔ جیسے ہی نبی کی بیویاں اور کچھ صحابیات بیٹھ گئیں، انجشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اپنے اونٹ کو اور اپنی گاڑی کو جو ہے اپنی جو ہے وہ مطلب اونٹ کو اور اس وقت جو گھوڑے وغیرہ تھے زور سے چلانے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا انجشہ رحم کرو رحم کرو، اس میں شیشے ہیں، اس میں شیشے۔ کیا مطلب ہے، جیسے شیشوں کو آپ سنبھال کر رکھتے ہیں ویسے اپنی بیویوں کو، لڑکیوں کو، ماؤں کو سنبھال کر رکھو۔ اور ایک بات بھی آتی ہے، جب ہماری بیویاں ہمارے ساتھ، ہماری خواتین گاڑیوں پر بیٹھتی ہیں، اگر ان کو سلیقہ نہیں آتا تو نعوذ باللہ ہم بری طریقے سے ڈانٹتے، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اونٹ پر چڑھنا چاہتی ہیں، نہیں ہو رہا ہے۔ اس وقت نہ تو ہوائی جہاز تھا، نہ تو فور ویلر تھا، چڑھنا چاہتے ہیں، نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس اخلاق پر قربان جاؤ۔ کیا کیا اللہ کے نبی نے، دیکھا میری بیوی کو جانور پر بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر دیا، اخلاق پر قربان جاؤ، کہا صفیہ یہ میرا پیر ہے، اس پیر پر پیر رکھ کر چڑھ جاؤ۔ اللہ اکبر، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک دیکھو۔ سفر میں بھی اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو برداشت کرتے تھے، سنبھالتے تھے۔ جب صفیہ رضی اللہ عنہ چڑھ کر بیٹھ گئیں، اس کے بعد کیا ہوا، اللہ کے نبی کا اونٹ اونٹنی تیز تیز مدینہ جلدی پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو جس اونٹ پر سوار کیا تھا، شاید وہ کوالٹی کے اعتبار سے ذرا کم تھا، آہستہ چلتا تھا، سارا قافلہ مدینہ پہنچ گیا۔ حضرت صفیہ کا اونٹ بڑا آخر میں آیا۔ جیسے ہی صفیہ رضی اللہ عنہ مدینے میں داخل ہوگی، زار و خطار رونے لگی۔ عورت تھی اور عورت کا ضرب جو ہے تنگ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا میری بیوی رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پوچھے صفیہ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ تیز تیز اونٹ سواری پر چل گئے اور آپ نے مجھے ایک جو ہے کمزور اور آہستہ چلنے والے اونٹ پر سوار فرمایا۔ دیکھو بیویوں کو رلانا کوئی ہمت کی بات نہیں ہے، بیوی کے روتے آنسو پوچھنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ نسائی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہ کے مبارک آنسوں کو اپنے ہاتھ سے پوچھنے لگے۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے کی آخری بات ہے، یہ حادثات تو ایسے ہوتے ہیں، اس کے اسباب کو میں نے بتایا، ان کا علاج کیا ہے۔ جان اللہ کی امانت ہے، لہٰذا اس کو حفاظت میں رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے سواریوں کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ تیسرا یہ ہے سواریوں کو صحیح استعمال کیجئے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہر مرد کو اپنی زندگی میں شادی سے پہلے 2 ویلر اور 4 ویلر چلانے کی مطلب کیا ہے سیکھنا چاہیے، اور اسے ہوتے ہوئے اپنے پاس لائسنس بھی لے لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے گھر سے نکلتے وقت دعاؤں کا اہتمام کا۔ اور ایک بات بھی ہے، جب انسان کو غصہ آتا ہے تو گاڑی نہ چلائے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے ہم اپنی بیوی سے لڑ کر گاڑی کی چابی لے کر نعوذ باللہ آگے باہر نکل جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں رش آئے، ہمارا خون کھولتا ہے، ایسے میں حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عباس رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کو جب معلوم ہوا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اپنی گاڑی سواری کو روک دیا۔ لہٰذا جب انسان غم میں ہے، خوشی میں ہے یا نہ تو ٹینشن میں ہے، گاڑی نہ چلائے۔ اور اسی طریقے سے ہم سفر کی دعا کا اہتمام کریں، جب بیٹھیں خود دعا پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سفر کی مکمل طور پر دعا کی مکمل طور پر کیا کریں عادت ڈالیں۔ اور جب نئی گاڑی لیتے ہیں ایسے وقت
وقت میں اس کے سامنے کے حصے پر ہاتھ رکھ کر مکمل طور پر دعا پڑھنا چاہیے. نیند کے وقت گاڑی نہیں چلانا چاہیے. اور ایسا ڈرائیور جو رات بھر سویا نہیں ہے, ایسے ڈرائیور کی گاڑی میں بیٹھنے سے بھی ہم کو مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے. حد سے زیادہ گاڑی تیز چلانا نہیں. اگر بیوی دیکھتی ہے میرا شوہر بغیر قابو کے گاڑی چلا رہا ہے, بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی مکمل طور پر تاکید کرے. ماں باپ پیچھے بیٹھا ہے, بیٹا گاڑی حد سے زیادہ تیز چلا رہا ہے, باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو مکمل طور پر روکے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تیز چلاتا ہوں پیچھے بٹھاتا ہوں. بعض لوگ ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں, بعض لوگ ڈرتے ہیں, لہٰذا ایسے لوگوں کو بیٹھ کر گاڑی نہیں چلانا چاہیے. اور نوجوانوں کو بھی ہم نصیحت کرتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی امانت ہے, لہٰذا حادثے کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو مکمل طور پر کریں. جب آپ ٹریفک میں ہو آہستہ چلیں, جب جو ہے ٹریفک نہ ہو تیز چلیں. علامہ البانی رحمہ اللہ 99 میں ان کا انتقال ہوا. مدینے میں جب کار چلاتے ٹریفک ہوتی تو آہستہ جاتے, اور جو ہے جب کھلا راستہ ہوتا تو بولتے میں اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ٹریفک میں آہستہ جاتا ہوں, اور جب ٹریفک ختم ہو جاتی تو ذرا تیز کرتا ہوں. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو کیسے ہینڈل کرتے تھے ویسے کرنا چاہیے. آپ نے حج میں دیکھا بعض صحابہ اکرام عرفات سے نکلتے ہوئے جلدی کر رہے ہیں, آپ نے کہا لوگو آہستہ آہستہ نرمی سے بولو. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے شادیوں میں یا نہیں تو جنازے میں ایسے وقت میں دیکھتے ہیں لوگ تیز نعوذ باللہ بھاگتے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمیں ٹریفک کے رول کو بھی مکمل طور پر جان لینا چاہیے. اور بغیر سبب کے خواتین کو گاڑیاں دے کر تنہا باہر بھیجنا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. ہماری خواتین بھی کیا کرتی ہیں, گاڑیاں لے کر نکل جاتے ہیں, بولے زمانہ 5G ہو گیا, فارورڈ ہو گیا. اب دیکھیں سامنے ٹریفک پولیس ہے, نہ ان کے پاس ایسے ہے, نہ گاڑی کا جو ہے چارج کچھ بھی نہیں ہے, پہلے سے 500 روپے اپنے جیب میں رکھ لیتے, دیکھ آگے بڑھتے رہتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی طریقے سے اچھے راستوں کا انتخاب کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں میپ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں. میپ اللہ کا بنایا ہوا نہیں, انسانہ کا بنایا ہوا ہے. بعض مرتبہ جاتا رہتا ہے ڈیڈ اینڈ آیا, بعض مرتبہ کچرے پر نعوذ باللہ کم ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ٹریفک کے جو رولس ہوتے ہیں ان تمام پر بھی کریں. اور فون جو ہے گاڑی چلاتے وقت استعمال نہ کریں. اور 3 اوقات میں جو ہے ایک دوسرے کو فون کرنے سے منع کیا گیا. بعض لوگ بولتے میں گاڑی پر ہوں, فون ہوں, بات کا تو نہیں اب بھی بات کرنا ہے, سگنل میں ہیں, فون میں بات کر کھڑے, سگنل کھلا تو کیا کریں گے آپ. حالانکہ سگنل میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے ایسے وقت میں اسے استغفار کرنا چاہیے. اور ایک بات بھی ہے, خواتین جب سفر بیٹھتی ہیں ایسے وقت میں بھی انہیں مکمل طور پر جو ہے شوہروں کو چاہیے انہیں اپنی بیویوں کو گاڑیوں پر بیٹھنے کا طریقہ سکھائے. اور ایک بات بھی ہے, بعض لوگ بچوں کو گاڑیوں میں سامنے کھڑا لیتے ہیں, وہ گاڑی آپ اسٹارٹ نہیں کریں, انہیں سلنڈر دیا جگ دونوں گر گئے, نعوذ باللہ من ذالک, ایسے بھی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے بار یہ حادثات کے ویڈیوز دیکھنا, اپنے بچوں کو دکھانا, یہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. بہرحال اس خطبے میں آپ سوچتے ہوں گے یہ حادثات کے بارے میں بتا کر ہونا کیا ہے. حالانکہ زندگی امانت ہے. آپ روڈ پر ہوں, مطلب ریل میں ہوں, ہوائی جہاز میں ہوں, ہماری جان اللہ کی امانت ہے. اگر ہم نے اسے غلط طریقے سے نعوذ باللہ استعمال کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی گاڑیاں, 2 ویلر, آٹو, یہ جتنی نعمتیں ملی ہیں سواریوں کی شکل میں, ان تمام سواریوں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے, ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ٹریفک رولز ہیں ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جان کی سلامتی کے جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب کو اپنانے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.